قرآن کی ایک آیت اور پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ایران کس ملک کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ نہ کوئی بیان، نہ کوئی پریس کانفرنس، بس ایک آیت پڑھی گئی اور پیغام پہنچ گیا۔ تہران میں 100 سے زیادہ ملکوں کے وفود جمع تھے اور ہر وفد کے سامنے ایک الگ آیت تلاوت کی گئی۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کے سامنے کچھ نہ کہے، بس ایک جملہ بولے اور آپ کو پورا مطلب سمجھ آ جائے۔ ایران نے بالکل یہی کیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس ملک کے لیے کون سی آیت چنی گئی اور اس کے پیچھے کیا پیغام تھا۔ 4 جولائی 2026 تہران میں جنازے کی بڑی جگہ پر لاکھوں لوگ جمع تھے اور دنیا بھر سے وفود پہنچ رہے تھے۔ یہ آیت اللہ علی خامنائی کا جنازہ تھا جو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں شہید ہوئے تھے۔ 4 مہینے بعد جنگ کی وجہ سے تاخیر کے بعد آخرکار یہ جنازہ ہوا۔ 100 سے زیادہ ممالک کے نمائندے اس میں شریک ہوئے، جن میں روس کے سابق صدر، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، عراق کے صدر، افغان وزیر خارجہ اور حماس کا ایک وفد بھی شامل تھا۔ یہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں تھی، بلکہ ایران کے لیے یہ دکھانے کا موقع تھا کہ مہینوں کی جنگ کے باوجود اس کا نظام قائم ہے اور اس کی حمایت باقی ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے جسے ایران نے کبھی سرکاری طور پر نہیں بتایا، لیکن دنیا بھر کے بہت سے تجزیہ نگاروں اور سوشل میڈیا صارفین نے اس پر بات کی ہے۔ ان کے مطابق ہر وفد کے سامنے قرآن کی جو آیت پڑھی گئی وہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس ملک سے ایران کے تعلقات اور جذبات کی عکاسی کرتی تھی۔ یاد رہے، یہ کوئی سرکاری اعلان نہیں، بلکہ محض ایک مشاہدہ ہے جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ تعبیر درست مان لی جائے تو یہ سفارتکاری کا ایک بہت ہی خوبصورت اور خاموش طریقہ تھا۔ حماس کے وفد کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 پڑھی گئی، جس میں کہا گیا کہ مومنین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد سچ کر دکھایا۔ کچھ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے اور کچھ اب بھی منتظر ہیں۔ کئی مبصرین کے خیال میں یہ ایک طرح سے حماس کو خراج تحسین تھا کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ حزب اللہ کی باری آئی تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اور 140 پڑھی گئی، جن میں کہا گیا کہ کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، اور اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو دشمن کو بھی لگے ہیں۔ کئی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ ایک حوصلہ افزائی کا پیغام تھا، خاص طور پر اس وقت جب حزب اللہ خود بھی جنگ کے اثرات سے گزر رہی تھی۔ عراق کی تنظیم حشد الشعبی کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 پڑھی گئی، جس میں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سعودی عرب کے لیے جو آیت پڑھی گئی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 تھی، جس میں بدر کی جنگ کا ذکر ہے، 2 فوجوں کے مقابلے کا، ایک اللہ کی راہ میں اور دوسری اس کے خلاف۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا اشارہ تھا جس کا سیاسی مطلب کوئی بھی سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے برسوں پرانے کشیدہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے۔ چین کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 10 پڑھی گئی، جس میں اللہ کی مدد اور خوشخبری کا ذکر ہے، جو بہت سوں کے نزدیک دونوں ملکوں کے قریبی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ ترکی کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 95 پڑھی گئی، جس میں کہا گیا کہ بلا وجہ گھر بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والوں کا درجہ برابر نہیں۔ کئی مبصرین کے مطابق یہ ایک طرح سے عمل پر زور دینے کا پیغام تھا۔ پاکستان کے وفد کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 پڑھی گئی، وہ دعا جس میں کہا گیا کہ اے میرے رب، مجھے عزت کے ساتھ داخل کر اور عزت کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار قوت عطا فرما۔ یہ ایک دعائیہ آیت تھی، غلبے اور مدد کی۔ قطر کے لیے سورہ فتح کی ابتدائی آیت چنی گئی، جن میں اللہ کی مہربانی اور نعمت کی تکمیل کا ذکر ہے، جو کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران قطر کو اب بھی اپنا قریبی ساتھی سمجھتا ہے۔ مصر کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کا ذکر کرنے والی آیت پڑھی گئی، اور سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والی آیت انڈیا کے وفد کے لیے پڑھی گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 اور 174، جن میں ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، ڈر جاؤ، لیکن اس بات نے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر یہ تعبیر درست مان لی جائے تو کچھ تجزیہ نگاروں کے نزدیک اس کے ایران انڈیا کو یہ یاد دلا رہا تھا کہ خطرے کی باتیں کرنے کے باوجود اسے اللہ کی مدد مل گئی۔ اور آخر میں افغان طالبان کے وفد کے سامنے سورہ فتح کی پہلی 3 آیات پڑھی گئیں، جن میں کھلی فتح کا ذکر ہے۔ یہ وہی آیات ہیں جو تاریخی طور پر ایک ایسے معاہدے کے بعد نازل ہوئی تھی جو بظاہر کمزور لگتا تھا، مگر بعد میں بہت بڑی کامیابی ثابت ہوا۔ اب یہ سب کچھ
ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ سفارتکاری صرف بیانات اور معاہدوں کا نام نہیں، بعض دفعہ ایک لفظ، ایک اشارہ اور ایک منتخب کیا ہوا جملہ بھی وہ بات کہہ جاتا ہے جو رسمی زبان کبھی نہیں کہہ سکتی، چاہے یہ جان بوجھ کر کیا کیا ہو یا محض ایک اتفاق۔ دنیا نے اسے ایک پیغام کے طور پر ہی پڑھا، اور یہی ہے سیاست کی وہ زبان جو اکثر الفاظ سے نہیں بلکہ خاموشی اور علامتوں سے بولی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔